الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. کبھی وہ روٹھ جاتی ہے، کبھی وہ دلار کرتی ہے، کبھی وہ روٹھ جاتی ہے، کبھی وہ دلار کرتی ہے. محبت اس طرح مجھ کو ہزاروں بار کرتی ہے. سلا کر گود میں اڑاتی ہے مجھے آنچل، سلا کر گود میں اپنا اڑاتی ہے مجھے آنچل. وہ میری ماں ہے جو مجھ سے بہت پیار کرتی ہے. اور باپ کا رشتہ بھی کسی سے کم نہیں ہوتا، باپ کا رشتہ بھی کسی سے کم نہیں ہوتا. باپ کے ہوتے ہوئے کوئی غم نہیں ہوتا. باپ کے دم سے ہے سب خوشیاں زمانے کی، باپ کے دم سے ہے سب خوشیاں زمانے کی. باپ نہ ہو تو جگہ نہیں ملتی سر چھپانے کی. صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام، دور دراز سے تشریف فرما مہمانان نظام، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ پروگرام کے پرنور بزم میں جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حقوق والدین. محترم حضرات، شبر و شکیب آئی کا گلشن، الفت و محبت کا موسم بہار، دلیری و بہادری کا پہاڑ، شفقت و مہربانی کا پھلدار درخت، ایثار و قربانی کا سایہ دار پیڑ، اور جوش و جذبہ کے سمندر کا والدین یعنی ماں باپ کہتے ہیں. ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری اولادوں پہ فرض و ضروری ہے، کیونکہ فرمان الہی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا اور اس کے لیے دعا کرتے رہنا. ارشاد ربانی ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے پیدا کیا، اور اس کے حمل و دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے. ایک مرتبہ محبوب کبریا شہنشاہ فتح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انفو ثم رغم انفو ثم رغم انفو. صحابہ اکرام طرف اٹھے اور فرمایا من یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ. اس شخص کی ناخواہ کلو دو جس نے اپنے والدین یعنی ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا پھر بھی اس کی خدمت کر کے جنت میں نہ داخل ہوا. محترم حضرات، جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، 2.5 سال تک دودھ پلایا، جو ماں باپ بچوں کے خاطر محنت و مزدوری کی، جو ماں باپ بچوں کے پریشانی کو اپنے پریشانی سمجھا، جو ماں باپ خود بھوکے رہ کر اپنے بچوں کو کھلایا، خود بڑے پرانے کپڑے پہن کر اپنے بچوں کو اچھا لباس پہنایا، آج انہی کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے. یاد رکھو ماں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، ماں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، اس کی بد دعا بھی ٹالی نہیں جاتی. برتن مانج کر پال لیتی ہے ماں 2-4 بچے، برتن مانج کر پال لیتی ہے ماں 2-4 بچے، افسوس کے 2-4 بچوں سے ایک ماں پالی نہیں جاتی. جبکہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. اللہ کی رضا مندی ماں باپ کی رضا مندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. دوسری حدیث میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا والدین کا کیا حق ہے تو آپ نے فرمایا ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت ہے وہی تیری جہنم ہے. تو کہیں فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تو کہیں فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ فان شئت فذلک الباب او احفظه. باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہے اسے ضائع کرو یا پھر اس کی حفاظت کرو. محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا حق باپ کے حق سے اونچا رکھا ہے. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من حق الناس بحسن صحابتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا تیری ماں.
پھر پوچھا پھر کون؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا تیری ماں. پھر پوچھا پھر کون؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا تیری ماں. چوتھی مرتبہ جب پوچھا پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کا تیرا باپ. محترم حضرات، باپ اپنے اولاد کے خاطر محنت و مزدوری کرتا ہے، سردی اور گرمی کو برداشت کرتا ہے، دن بھر دھوپ میں بغیر کھائے پیے کام کرتا ہے، لیکن یہ ساری قربانی، یہ ساری پریشانی ماں کے اس تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس وقت ماں اپنے بچے کو پیدا کرتی ہے. آخر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہم سب کو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین. آنکھوں کو پلکوں سے جدا کون کرے گا؟ آنکھوں کو پلکوں سے جدا کون کرے گا؟ پھولوں کو خوشبو سے جدا کون کرے گا؟ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھنا، یا اللہ ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھنا، ورنہ ہمارے لیے دل سے جینے کی دعا کون کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.